میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بہت ہی خوبصورت سے بچے بھی عطا کیے تھے. اور جو میرے شوہر ہیں نا، ان کا اپنا بزنس تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور الحمدللہ سے کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی لائف میں. اور جو چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہوتی ہیں ہر گھر میں وہ تو چلتا ہی رہتا تھا، لیکن کوئی بڑی ٹینشن نہیں تھی. اور کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن ہمارا جو رشتہ ہے اس میں بھی امتحان آ جائے گا. تو ایک دن جو ہے نا، میرے ہسبینڈ جب آفس سے آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے کالج کی ری یونین ہے، تمام جو پرانے فرینڈز ہیں کالج کے کولیگز وغیرہ وہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا نا. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جائیں گے، آپ کو جانا چاہیے، سب سے ملاقات ہو جائے گی، آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا. تو میرا تھوڑا سا، میں نے جب انسسٹ کیا، تھوڑا سا ہی انسسٹ کرنے پر وہ مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی چلا جاؤں گا. اچھا وہ جاتے ہیں. جس دن کالج کی ری یونین تھی اس دن وہ گئے وہاں پر، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو بہت خوش، پرانے دوستوں کی باتیں مجھ سے شیئر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کالج کی پرانی شرارتیں جو ہم کیا کرتے تھے وہ ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے خوب انجوائے کیا، اور سب کچھ مجھے بتا رہے تھے نا. اور پھر انہی باتوں میں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آج صبح بھی آئی ہوئی تھی وہاں پر. تو میں نے کہا کہ کون صبح؟ تو کہنے لگے کہ وہی میری پرانی منگیتر. تو میں نے کہا اچھا، اور صرف اچھا کہا میں نے، اور میں نے بات کو ختم کر دیا. اور میں نے اس کو زیادہ مطلب کچھ نہیں پوچھا اس کے بارے میں نا، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک ماضی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو میں نے اس بات، ہماری یہ بات جو ہے نا وہ آئی گئی ہوگی ہمارے بیچ میں. اس کے بعد کوئی صبا کا ذکر نہیں ہوا. لیکن شاید وہیں سے میری آزمائش شروع ہو گئی تھی. پہلے تو کچھ محسوس نہیں ہوا کچھ دن تک، لیکن پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ چینج ہونے لگے ہیں. پہلے گھر آتے ہی پوچھتے تھے کہ بچے کہاں ہیں اور کیسا گزرا تمہارا دن اور یہ سب کچھ، لیکن اب جو ہے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے. پہلے رات کو بیٹھ کر ہم کافی دیر تک، سونے سے پہلے بچوں کو سلانے کے بعد ہم بیٹھ کر نا باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ آتے ہیں اور جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، اور پھر نا جلدی سے سو جاتے تھے. تو ہمارے بیچ میں باتیں بہت کم ہو گئیں، اور وہ جو ہنسنا تھا، بیٹھ کے گپ شپ کرنا تھا، بہت کم ہو گیا. مطلب میرے لیے نا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، بچوں کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. اور ہمارے درمیان وہ جو قربت ہوتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان، جو میاں بیوی کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، وہ بھی تقریباً ختم ہی ہو گئی تھی. تو پہلے تو میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ کوئی بزنس کا پریشر ہے. پھر میں نے سوچا کہ شاید میں ہی زیادہ اس چیز کو سوچ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بیوی اپنے شوہر کی خاموشی کو دیکھ لیتی ہے، کیونکہ جس نے 7 سال اس کے ساتھ گزارے ہوں، اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہسبینڈ میں کیا چینجنگز آ رہی ہیں. تو پھر ایک دن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ری یونین کے بعد ان کا جو وہ اپنی پرانی فیانسی تھی اس کے ساتھ دوبارہ سے ان کا کنیکشن ہو گیا ہے. تو یہ سن کر تو پھر میرا دل جو ہے نا جیسے ٹوٹ سا گیا، اور غصہ بھی بہت آیا، روئی بھی میں بہت بیٹھ کر. دل چاہا کہ اسی وقت جا کر جو ہے نا وہ ان سے لڑائی کروں، ان سے پوچھوں. لیکن پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر میں آج چیخوں گی، لڑوں گی اور میں یہ بات سب کو بتاؤں گی، تو پھر کیا میرا شوہر میرے قریب دوبارہ آئے گا؟ کیا ہم لوگوں کا دوبارہ سے اس طرح کا رشتہ دوبارہ سے ڈیولپ ہو پائے گا؟ تو پھر مجھے اپنے اندر سے جواب ملا کہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے. تو اسی دن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہوں نا وہ اپنے ایموشنز پر قابو پاؤں گی، اور میں جو ہوں اس بات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹوں گی، اور میں اس کو اپنے طور پہ ہینڈل کروں گی. اور میں اللہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے اس سلسلے میں اللہ سے مدد طلب کروں گی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ نہ میں نے ان سے لڑائی کی، نہ میں نے اونچی آواز میں ان سے بات کی، نہ ہی میں نے ان کی جو پرانی منگیتر تھی اس کو برا بھلا کہا. میں نے صرف خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، 2 رکعت میں نے نفل پڑھے، اور میں بہت روئی اللہ کے سامنے. پھر خود سے سوال کیا کہ اگر میں آج روتی رہی تو کیا میرا گھر بچ جائے گا؟ تو جواب تھا کہ نہیں. تو اسی رات میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے اپنے شوہر کی عزت بھی نہیں گراؤں گی. میں نے یہ سوچا، اور میں اپنی عزت نفس بھی نہیں گرنے دوں گی. لیکن میں اپنے رشتے کو بھی بغیر کوشش کے ختم نہیں ہونے دوں گی. میں چپ کر کے بھی نہیں بیٹھوں گی، میں اس کے لیے کوشش ضرور کروں گی. اچھا، تو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلا.
نہ میں نے اس عورت کو، نہ میں نے اپنے شوہر کو، بلکہ میں نے خود پہ کام کرنا شروع کیا. مجھے احساس ہوا کہ پچھلے 2-3 سال میں میری ساری دنیا صرف بچوں کے گرد گھومنے لگی تھی. صبح بچوں کا ناشتہ، ان کا اسکول، ہوم ورک، کپڑے، کچن، رات تک میں اتنی تھک جاتی تھی کہ خود کو آئینے میں دیکھنے کی بھی فرصت مجھے نہیں ہوتی تھی کہ میں کوئی اپنی اسکن کیئر کر لوں یا میں کوئی نائٹ کریم یوز کر لوں اپنے فیس پر. تو میں تھک ہار کے اور میں سو جاتی تھی. اور میرے شوہر وہ شاید پھر آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ میں صرف بچوں کی ماں رہ گئی ہوں، ان کی بیوی کہیں چھپ پیچھے رہ گئی ہے. تو پھر اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اور عورت سے مقابلہ نہیں کروں گی. میں صرف وہ عورت دوبارہ بنوں گی جس سے کہ میرے شوہر نے شادی کی تھی. تو میں نے اپنی صحت پر توجہ دینا شروع کر دی. میں نے ملٹی وٹامنز لینا شروع کر دیے. روز میں جو ہوں نا وہ تقریباً آدھ سے 1 گھنٹہ میں واک کرتی تھی. اور میں نے جو میٹھی چیزیں ہیں وہ بہت بہت کم کر دیں. اور اپنے ویٹ پر میں نے فوکس کیا، اپنے ویٹ کو میں نے کم کرنے کا سوچا. پانی میں نے زیادہ پینا شروع کر دیا. اور چہرے پر تھکن کے بجائے نا میں نے فریشنس لانے کی کوشش کی. تو میں نے مہنگے کپڑے نہیں خریدے، بس اپنے کبرڈ میں سے وہ رنگ نکال دیے جو کہ میرے ہسبینڈ کو ہمیشہ سے پسند نہیں تھے. اور میں نے وہ کلرز کپڑوں کے ایڈ کرنا شروع کر دیے جو کہ میرے ہسبینڈ کے فیوریٹ کلرز تھے. کبھی میں جو ہوں وہ ہلکی سی پرفیوم لگا لیتی، کبھی بال کھلے رکھ لیتی، کبھی بچوں سے پہلے خود تیار ہو جاتی. تو ایک دن انہوں نے مجھے دیکھا اور بس اتنا کہا کہ آج کہیں جانا ہے کیا تمہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، آج صرف آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں. تو وہ کچھ نہیں بولے. لیکن کئی دن بعد پہلی بار ان کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ میں نے دیکھی اور میں نے شکایتیں کم کر دیں، محبت کا اظہار بڑھا دیا، ان کی تعریف کرنا شروع کر دی. تو پہلے وہ گھر آتے تو میں فوراً کہتی کہ یہ بل رہ گیا ہے اور وہ خرچ کرنا ہے اور فلاں چیز لینی ہے، یہ چیز خراب ہو گئی ہے. لیکن اب جو ہے نا میں نے خود کو چینج کیا اور میں نے اس طرح کی باتیں کرنا ایوائڈ کی. میں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی کہ آئیے پہلے ہم بیٹھ کر نا چائے پیتے ہیں، باقی پھر باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. کبھی چائے ان کے ساتھ پی لیتی، کبھی ان سے پوچھتی کہ آج دن آپ کا کیسا گزرا. اور اس طرح کی جو ہے نا میں نے چھوٹی چھوٹی سی ایکٹس کرنا شروع کیے. شروع میں وہ صرف ٹھیک ہے ہوں ہاں کہتے تھے، لیکن پھر میں نے نا ہمت نہیں ہاری اور میں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا. اور میں نے محسوس کیا کہ شادی کے 7 ایئرس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے سے دل کی بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا. اور جو ہم شادی کے شروع کے دنوں میں بڑا ایک دوسرے کا کیئر کرتے تھے وہ چیزیں ہم ختم کر دیتے ہیں اور ہم جو ہے نا بچوں میں پھنس جاتے ہیں اور گھر کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس میں ہم اپنا جو ہے نا سارا ٹائم لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. اچھا، پھر میں نے ایک اور چیز بھی چینج لے کر آئی اپنی لائف میں، اور وہ تھا کہ رات کو جب بچے سو جاتے تو پہلے تو میں یہ ہوتا تھا کہ میں تھکی ہوئی ہوتی تھی اور میں ایک طرف جا کے نا لیٹ جاتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ بس سو جاؤں اور یہ مجھے کچھ نہ کہیں. اور لیکن اب جو ہے وہ میں نے خود کو چینج کیا تھوڑا سا اور میں نے خود سے کہا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، میں ان سے محبت کا اظہار کرنے میں کیوں شرماؤں. تو اب کبھی میں خود ان کے پاس جا کر لیٹ جاتی اور کبھی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی، کبھی ان کے کندھے پر سر رکھ کر میں خاموشی سے بس بیٹھ جاتی. اور اس طرح کی باتیں نا کبھی میں خود سے ان کو اپنے گلے لگا لیتی. تو حالانکہ ایسا میں نے کبھی پہلے لائف میں نہیں کیا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ یہ سب جو ہے نا یہ ہسبینڈز کیا کرتے ہیں. تو لیکن اب میں نے بھی یہ پہل کرنا شروع کی. تو پہلے تو وہ کافی حیران ہوئے اس بات کو لے کر کے، پھر آہستہ آہستہ ان کی نا جھجک ختم ہو گئی. اور ایک رات میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ آپ میرے سامنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ جملہ شاید ان کے دل تک پہنچ گیا اور اس رات پہلی بار انہوں نے خود میرا ہاتھ جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑا اور میں نے ان کی تعریفیں بھی کیں اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت ایڈمائر کیا. ایک دن میں نے کہا کہ آپ پر یہ شرٹ آج بھی اتنی اچھی لگتی ہے جتنی ہماری شادی کے شروع میں لگتی تھی. تو وہ ہنس پڑے. اچھا، اور بولے کہ اتنے سال کے بعد تمہیں آج تعریف یاد آئی. تو میں نے کبھی اپنے ہسبینڈ کی جو ہے نا تعریف نہیں کی تھی. تو شاید اس وجہ سے وہ مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے تھے. اور پھر جب ان کو اپنی پرانی منگیتر نظر آئی تو وہ اس کی طرف راغب ہو گئے. تو جب میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے خود کو بدلنا شروع کیا تو میرے ہسبینڈ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا میری طرف آنے لگے. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس اپنی پرانی منگیتر سے ان کا جو ہے وہ ملنا جلنا بہت کم ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کو اتنی توجہ دی، میں نے ان کو اتنا پیار دیا، ان کا اتنا خیال رکھا کہ وہ اس سے بالکل ہٹ گئے.
السلام علیکم پیاری بہنوں، میں ہوں مرحا خان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ میری سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہن کا مجھے ڈی ایم ملا تھا انسٹاگرام پر، اور ان کا اتنا لمبا سا میسج میرے پاس آیا۔ تو پہلے تو میں نے اس کو پڑھ کے جو ہے وہ پھر میں نے سائڈ پہ رکھ دیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں اور یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے ان کا نام جو ہے وہ اس میں ڈسکلوز نہیں کیا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہی ہوں کہ شاید کسی بہن کا بھلا ہو جائے، کہ بہت ساری بہنوں کو اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بہنیں کیا کرتی ہیں کہ شور شرابہ، رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو لیکن ان بہن کی جو اسٹریٹجی تھی نا، یہ مجھے بہت اچھی لگی، کہ اور میں نے سوچا کہ ہر عورت کو اسی طرح سے کرنا چاہیے اس طرح کی سچویشن میں، تو اس لیے پھر یہ میں نے آپ کے ساتھ نا سٹوری شیئر کی ہے۔ اوکے، آخر میں آپ سب بہنوں سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی 15 سالہ جو میری ازدواجی تجربے کی روشنی میں آپ سے میں چند باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ شادی صرف محبت سے نہیں چلتی، شادی توجہ سے چلتی ہے، شادی جو ہے نا وہ گفتگو سے چلتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے سے چلتی ہے، ایک دوسرے کو وقت دینے سے چلتی ہے، احترام سے چلتی ہے، ایک دوسرے کی دونوں طرف سے ایک دوسرے کا احترام ہو تو شادی جو ہے وہ بہترین انداز میں چلتی ہے، اور جو روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں نا، ان سے چلتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر شادی کے جو چند سال ہیں، شروع کے جو سال ہوتے ہیں، وہ تو ہم بہت اچھے سے گزار لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر ہم بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہم دوسری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم بچوں کا خیال رکھتے ہیں، گھر کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس انسان کا خیال رکھنا کم کر دیتے ہیں جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے ہمیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر بدلتا ہوا جو ہسبینڈ ہے وہ بے وفا نہیں ہوتا، اور ہر خاموش بیوی جو ہے وہ بے حس بھی نہیں ہوتی، اس لیے جلدی فیصلے نہ کیجیے، پہلے بات کیجیے، سمجھیے ایک دوسرے کو آبزرو کیجیے۔ اگر دونوں طرف نیت جو ہے وہ رشتہ بچانے کی ہے تو پھر بہت سے زخم بھرے جا سکتے۔ اگر اس ایک کہانی اور اس پر کی گئی گفتگو سے کسی ایک بہن نے بھی اپنے گھر کو زیادہ سمجھداری سے اور صبر سے اور خودداری کے ساتھ سنبھال لیا نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ جو کوشش ہے، ہماری یہ جو محفل ہے، یہ کامیاب رہی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں محبت، سکون، اعتماد اور برکت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔